اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، اس کی عطا کرتا ہمت اور توفیق سے ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے آنورڈ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر اور اس کی حمد، اس کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمارے دل میں یہ جگایا کہ ہم اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے اور اس کے فائدے ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں ہمیں عطا فرمائے۔ آیت نمبر 30 تک ہم نے جو آج تک پڑھ لیا، اس میں مشرکین کے بارے میں مختلف آیات، مشرکین کو یا مشرکین کے ساتھ ساتھ کافر لوگوں کو، کافر جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پر خطاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں وہ بھی ذکر کی۔ ان لوگوں کے لیے جو کہ تھوڑی عقل سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ جب ان نشانیوں کو دیکھیں گے تو یقیناً وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہوں گے کہ وہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلانے والا اور اس کا نظام قائم رکھنے والا ہے۔ پچھلی جو مجلس میں ہم نے کچھ آیات پڑھی، اس میں 2-3 جو اہم نکتے تھے ان کو ہم صرف ایک دفعہ یاد دہانی کر لیتے ہیں ان کی۔ ایک تو تھا کہ آیت نمبر 21-22 میں، آیت نمبر 21 میں کہ جب ان کو مشکل پڑتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے، تو پھر وہ صحیح معنوں میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب ان کی مصیبت ان سے دور کر دی جاتی ہے تو وہ ایسے بدلتے ہیں، ایسے اپنی چالیں چلتے ہیں یا ایسے بدلتے ہیں گویا کہ انہوں نے کبھی کسی مصیبت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کشتی کی مثال دی کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، بڑی پر آسائش اور بڑی آرام دہ ہوا کے ساتھ وہ کشتی میں جب سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو اچانک اس میں آندھی آتی ہے اور لہریں ہر طرف سے چلتی ہیں اور وہ ایک طوفان کی کیفیت برپا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کو کچھ اور نہیں سوچتا کہ صرف ان کے دل میں یہی آتا ہے کہ وہی اللہ ہے جو ان کو اس سزا سے یا اس آزمائش سے بچا سکتا ہے۔ تو پھر وہ صحیح معنوں میں دل سے اللہ کی طرف اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ ان سے اس آزمائش کو دور کر دیتا ہے تو جیسے ہی وہ سیف مقام پہ پہنچ جاتے ہیں تو فوراً ہی وہ دوبارہ سے اپنے اسی روش میں پلٹ آتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کی ایک مثال دی، زمین میں جو کھیتی نباتات وغیرہ اگتی ہیں اس کے ساتھ، کہ جب آسمان سے پانی گرتا ہے، برستا ہے، تو کیسے زمین سے فصلیں اور پھل اور پھول اور جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے جتنی کھانے کی چیزیں ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں اور لہلہا جاتی ہیں، فصلیں لہلہاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ان کے مالک ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ فصلیں، ان کے پھل، ان کے باغات یا ان کے جتنے بھی اس طرح کے ان کی پیداوار ہے وہ اس قدر پھل پھول دے رہی ہے اور اس قدر زرخیز ہے۔ وہ اس امید پر ہوتے ہیں کہ جلد ہی ان کو اس کا فائدہ ملے گا کہ اچانک اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا ہے اور وہ ان کی کھیتی اور ان کی
جو بھی فصلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں کہ جیسا کہ وہ کبھی ہے ہی نہیں تھی ایسی. تو انسان کی زندگی کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ اس نے دنیا کی زندگی میں جو کچھ کمایا، جو کچھ دیکھا، وہ اسی خوشی میں رہتا ہے کہ اس نے بہت اچھا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کا مال اس دنیا میں کمایا، لیکن اچانک جب اس کو موت آ پکڑتی ہے تو پھر سب کا سب یہیں درا رہ جاتا ہے، پھر وہ خالی ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. انسان کی زندگی یا دنیاوی زندگی کا اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے ایک ایسی مثال دے کر سمجھایا جو ہماری آنکھوں کے سامنے اکثر و بیشتر رونما ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ ایک آیت نمبر غالباً 28 آیت نمبر 28 کے حوالے سے ہم نے شرک کی ابتدا اور شرک کی اصل حقیقت جو ہے اس کو بھی ہم نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ جو اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو یا دوسرے شرکاء جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کو پکارتے ہیں، تو وہ ہستیاں یا وہ جو شریک ہیں وہ در حقیقت ان کے اولیاء، ان کے بزرگ، ان کے پرانے گزرے ہوئے امتوں کے لوگ ہیں، جن کی وہ مختلف انداز سے جن کو پکارتے ہیں، جن کے مختلف انداز سے، مختلف طریقے سے جن کی عبادت کرتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں. ان میں شرک اگر کرنے والے ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، ان کو اگر دیکھا جائے تو بت وغیرہ بنا کر، پتھر کے یا مٹی کے بت پتلے وغیرہ بنا کر ان کو وہ مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کی روح ہیں یا ان کی شکلیں یا ان کو، تاکہ وہ فوکس کر کے اپنی عبادت کو کر سکیں اور ان کو یاد کریں اور ان سے پھر حاجات اور مددیں طلب کرتے ہیں. اور کچھ معاملات میں تو قبر میں لیٹے ہوئے جو لوگ ہیں جو پچھلی امتوں میں گزر چکے، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات کیے جاتے ہیں. تو شرک کی اصل حقیقت جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھی، اور شرک کے ایک بہت ہی قریبی تعلق بنتا ہے قبر پرستی یا قبر کے اوپر جو بھی معاملات چلتے ہیں اس حوالے سے. تو اس لیے شرک کو صحیح معنوں میں سمجھنا اور اس کے ہر پہلو سے اجتناب کرنا اور بچنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے ایک انتہائی اہم پہلو ہے. اس کے علاوہ پھر کچھ جو انکار کرنے والے جو کافر ہیں ان کی حالت بتائی کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ سیاہ ہوں گے اور وہ ان کے اوپر ذلت ان کو مسلط کر دی جائے گی، لیکن جو مومن ہوں گے، صحیح معنوں میں ایمان لانے والے، ان کے تو چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، یعنی ان کے چہرے سرخ و سفید چمکدار ہوں گے اور ان کے اوپر ذلت بھی بالکل کسی قسم کی نہیں ہوگی. تو یہ پچھلی آیات کا تھوڑا سا مختصر سا ایک تعارف تھا. بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 31 کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل من یرزقکم، کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے. کہہ دیجئے کہ کون تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، والارض، اور زمین سے. پہلے بھی 2-3 دفعہ اسی سورہ میں بھی، اور اس سے پہلے تو بہت دفعہ گزر چکے. اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے آسمان و زمین یا کائنات جو ہے اس کو پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آسمان سے بارش برسا کر زمین کو دوبارہ سے زندگی بخشنا، جس سے پورا زندگی کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے. مختلف طور پر مختلف جگہوں پر ہم نے اس کو تفصیل سے پڑھا بھی ہے. بہرحال وہ کون ہے جو آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے تمہیں. آسمان سے اور زمین سے رزق دینا، ایک تو سیدھا مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ آسمان میں بھی کچھ ایسے پرندے یا کچھ جاندار ہیں جو آسمان میں اڑتے پھرتے ہیں، جن کو انسان رزق کے طور پر کھاتا ہے. اور زمین میں تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو وہ اپنے رزق میں، اپنے کھانے میں یا اپنے رزق کے طور پر استعمال کرتا ہے، اپنے کام میں لے کر آتا ہے. اور اس کا ایک دوسرا فہم بڑا عام تھا جو پہلے بھی ہم ذکر کر چکے تھے کہ آسمان سے پانی برستا ہے بارش کی شکل میں، اور زمین کو وہ دوبارہ سے زندگی دیتا ہے، اور اس سے جب فصلیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر وہ چرند پرند جانور اور انسان سب اس کو استعمال کرتے ہیں، اور پھر سارا حیاتیاتی نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو کون ہے جو رزق دیتا ہے؟ کہہ دیجئے. یہ مشرکوں سے سوال ہو رہا ہے. شرک کرنے والے جو ہیں، ایکچولی شرک کرنے والے جو ہیں، ان کو جیسا کہ ہم نے پچھلے آیات میں پڑھا اور آج بھی ہمیں کچھ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل میں اللہ کی مطلب پہچان تو تھی، لیکن انہوں نے اس کو پشے پوش ڈالا ہوا تھا. وہ اس کو
مطلب باور نہیں کرتے تھے، اس کو اہمیت نہیں دیتے تھے، بوقت ضرورت بوقت مصیبت ان کو اللہ یاد آتا تھا، اس کے علاوہ ہماری طرح جب تک کوئی مصیبت نہ ہو اللہ سے بس دور بٹکے رہتے تھے۔ تو ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا، تو ان کے لیے ان کے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے، ذرا ان سے کہہ دیجئے یہ شرک کرنے والے جو ہیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے، امن یملک السمع والابصار، اور یا کون مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا، کون مالک ہے تمہارے کانوں کا اور تمہاری آنکھوں کا۔ تمہاری آنکھوں اور کانوں کا مالک، ہم نے پہلے بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا ہوا تھا کہ ایک انسان کے پاس جتنا بھی نالج اس کے پاس ہے، جتنا علم ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت ہی زیادہ وسیع علم رکھتا ہو تبھی وہ کچھ تحقیق کر سکتا ہے، جتنا اس کے پاس کوئی کم ہے یا زیادہ ہے، جتنا بھی اس کے پاس علم ہے، جتنی بھی اس کے پاس عقل و فراست ہے، اس کو اگر استعمال کرے تو اس کو بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں ہر پہلو میں، اس کی زندگی میں، اس کے آگے پیچھے جو چیزوں کو دیکھتا ہے تو ہر پہلو میں بہت ساری نشانیاں نظر آتی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کانوں اور آنکھوں کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ اور کون ہے مالک تمہارے کانوں اور آنکھوں کا۔ کانوں اور آنکھوں کا اس کے بارے میں ایک دو پہلے بھی باتیں گزر چکی، جیسا کہ وہ کان ہیں لیکن اس سے سنتے نہیں، آنکھیں ہیں لیکن اس سے دیکھتے نہیں، دل ہیں لیکن اس سے وہ مطلب قبول نہیں کرتے، اس طرح کے جیسے اندھے گونگے بہرے ہیں اور کچھ بھی عقل نہیں رکھتے، تو اس طرح کا بھی فہم پہلے گزر چکا ہے کہ ان آنکھیں کان بھی ہیں ان کے پاس اور آنکھیں بھی ہیں، کانوں سے وہ سنتے ہیں اور آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں مختلف چیزوں کو، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ہی روش پر قائم رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر سننا بھی اس میں آ گیا، اور مطلب سمجھنے کے طور پر، بصیرت کے طور پر، یا اپنے دل کو موہ لینے کے طور پر بھی، اپنے دل کے اوپر اثر انداز ہونے کے طور پر بھی یہ کانوں اور آنکھوں کا مالک جو ہے یہ کون ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کانوں اور آنکھوں کی ساخت اور ان کی جو بناوٹ اور ان کی جو ہے مطلب جو سائنٹیفک پہلو ہے اس کا، وہ بھی اتنا خوبصورت اور اتنا وسیع ہے اور اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس کے اوپر تو کئی گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ کیسے کانوں سے سننے کی چیز حص جو ہے وہ مختلف جانوروں میں مختلف ہے، ایک خاص فریکوینسی کی آواز جو ہے، ایک خاص پچ کی آواز جو ہے وہ ایک انسان سن سکتا ہے، اس سے کم یا اس سے زیادہ پچ کی آواز کو وہ سن نہیں سکتا۔ مختلف جانوروں میں مختلف حصے ہیں کہ وہ مختلف طرح سے آوازوں کو سن سکتے ہیں، بہت دور تک ان کو، بہت دور سے بہت ہی باریک پچ کی آواز بھی وہ سن لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آنکھیں جو ہیں، آنکھوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قدرت رکھی ہے کہ کس طرح سے وہ دیکھتی ہیں، کہ مطلب کس طرح سے وہ اپنے منظر کو وہ اپنے لینزز کے ذریعے وہ نقش بناتی ہے، اور پھر یہ کان اور آنکھیں مل کر کس طرح سے اس کو جمع کرتی ہیں، اس پوری تصویر کو جو سامنے ہم آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور وہ دونوں چیزیں پھر دماغ میں جا کر الیکٹرانک یا الیکٹرک سگنل کی شکل میں وہ دماغ کو جا کے کلک کرتے ہیں، اور وہاں سے پھر مختلف اعضاء کی طرف وہ ٹریول کرتے ہیں، اور وہاں سے ریئیکشن ڈیولپ ہوتا ہے، وہاں سے ہمیں سمجھ بوجھ ملتی ہے، وہاں سے ہمارے دل میں باتیں اترتی ہیں۔ تو وہ ایک کیا ہی خوبصورت نظام ہے جس کو کچھ الفاظ میں یا کچھ مطلب پیراگرافز میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ بہرحال آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے، ان سے پوچھئے کہ اس کی بہت سی، پھر کان اور آنکھیں سبحان اللہ ایک ایسی چیز کہ ہمارے انسان کے پاس تو دو آنکھیں، کئی حشرات الارض ایسے ہیں جو ہمیں دیکھنے میں بھی پورے نظر نہیں آتے لیکن ان کی کئی درجنوں آنکھیں ہوتی ہیں، اور وہ اتنی دور سے ان آنکھوں کو ایسے فوکس کر کے اپنے شکار کو یا اپنی منزل کو دیکھتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو آنکھوں اور کانوں کا مطلب ہر لحاظ سے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہے، چاہے وہ بصری اعتبار سے ہے، روحانی طور پر، چاہے وہ سائنٹیفک طور سے ہے، تو ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ سارا کچھ فینومینا جو ہے اس کا مالک کون ہے، اس کا نظام جو ہے وہ کون چلا رہا ہے۔ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے میں سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے۔ اس طرح سے بھی پہلے بھی ہم نے پڑھ چکے کہ زندہ سے مردے سے زندہ کو نکالنا اور زندہ سے مردہ کو نکالنا یہ صرف اللہ ہی کی
خاص خوبی ہے، خصوصیت ہے. اس کے علاوہ کسی ذی روح کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی عمل مطلب ہلکے سے ہلکے طریقے سے بھی کر سکے. اور مردے کو زمین سے نکالنا، سوری مردہ کو زندہ سے نکالنا اور زندہ کو مردے سے نکالنا، اگر ہم اپنی یہ کرہ ارض جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہمیں اس کی ایسی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں جن کا ہم کبھی مطلب احاطہ نہیں کر سکتے. اور اگر اس کو براڈ نظریے سے دیکھیں، براڈ مائنڈڈ ہو کر دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جتنی چیزیں جہاں پر پیدا ہو رہی ہیں وہ اسی مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں اور اسی مٹی میں دوبارہ مل رہی ہیں. چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ چرند پرند ہیں، چاہے پودے ہیں، جانور ہیں، سمندر کی مخلوقات ہیں، آسمان میں رہنے والی جو بھی چیزیں ہیں وہ اسی زمین کے اسی مادے سے وہ ان کی پیداوار ہوتی ہے اور اسی زمین میں ہی وہ فنا ہو جاتی ہیں. ایک پودے کی مثال بہت ہی مشہور، عام طور پر بڑی آسان طریقے سے اگر سمجھنا ہے کہ بیج جو ہے ظاہری طور پر وہ بالکل ہی ایک بے جان قسم کا ہمیں نظر آتا ہے، لیکن جب اس کو زمین میں بویا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بارش آتی ہے اور زمین نم ہوتی ہے تو پھر کیسے اس بے جان سیڈ سے، بیج سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور وہ پھر اپنی جڑ پکڑتا ہے اور تنے اور پھر کومپل بنتی ہے اور تنا پکڑتا ہے اور پھر اس کے اوپر ایک بیج کے بدلے میں کئی سو گنا تعداد میں زیادہ جو ہے پھل لگتا ہے اس کے اوپر. اور پھر وہ پھل جو ہے انسان کنزیوم کرتا ہے، وہ پھل جو ہے اس سے پھر واپس بیج نکلتا ہے جو کہ دوبارہ ایک مردہ کی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے. پھر اس پھلوں سے یا ان کھیتیوں سے یا وہ جانور اس کو چرتے پھرتے ہیں، جانوروں سے پھر جانوروں کو پھر انسان کھاتا ہے، کھیتیوں کو انسان کھاتا ہے. تو انسان کی بھی اسی طرح سے ہے، انسان بھی اسی مٹی سے اپنی خوراک، اپنی توانائی، اپنی طاقت حاصل کرتا ہے. اسی مٹی سے ہی پھر وہ سارا کچھ، ساری زندگی کے معاملات چلتے ہیں. اسی مٹی سے ہی اس کے ریپروڈکٹیو جو آرگنز ہیں وہ کام کرتے ہیں. پھر اسی مٹی کی پیداوار یا اسی مٹی سے ہی اجزاء جو ہیں وہ مختلف شکلوں سے مل کر اللہ تعالیٰ کی خاص قدرت سے پھر وہ اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک نسل جو ہے وہ گزر جاتی ہے، وہ واپس مٹی میں دفن ہو جاتی ہے، کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیتے ہیں، مٹی کا حصہ بن جاتے ہیں. اور پھر نئی نسل جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، وہ ایک مردہ سے زندہ نکلی، پھر وہ بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی مٹی کے اندر مردہ ہو کر چلی جائے گی. تو یہ ایک اتنی خوبصورت چیز ہے جس کو تھوڑا سا اگر مطلب سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ایک ایسا پوری زندگی، پوری کائنات، پوری زمین کا ایک ایسا حیاتیاتی سرکل ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسی مٹی سے سب کچھ پیدا ہو رہا ہے اور اسی مٹی میں سب کچھ فنا ہو رہا ہے. باقی کیا رہے گا ہمارے پاس؟ باقی ہمارے پاس رہے گا جو اللہ نے روح ہمارے اندر رکھی، وہ اللہ کی طرف رہے گی. اور اس کو پھر کیسے وہ زندہ کرے گا دوبارہ، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے باقی کیا رہیں گے؟ ہمارے اعمال باقی رہیں گے. جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں یا برے اعمال کرتے ہیں وہی ہمارے بینک بیلنس میں یا اکاؤنٹ میں باقی رہیں گے، جن کو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دے گا کہ یہ تم نے اعمال جو ہیں وہ کیے. بہرحال یہ کچھ الفاظ جو اس آیت کے ہیں وہ کہنے میں تو چھوٹے چھوٹے سے کچھ الفاظ ہیں لیکن حقیقت میں بہت ہی وسیع معنی رکھنے والے ہیں. تو پھر یہ اس کو تھوڑا سا دہراتے ہیں تاکہ ہم موضوع کی طرف واپس آئیں کہ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تمہیں آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردے سے اور کون نکالتا ہے مردے کو زندہ سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے ہر کام کی. یہ جو اوپر یہ جو تھوڑے سے ہوئے یہ پورے کے پورے نظام ہے، پورے کے پورے سسٹمز ہیں جو چل رہے ہیں مسلسل، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چوتھا، ایک سرکل کی شکل میں، ایک سائیکل کی شکل میں وہ مسلسل یہ عمل جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں. تو کون ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو ان سب کی تدبیر کرتا ہے؟ کون ہے جو پورا حیاتیاتی جو سرکل اس دنیا پر چل رہا ہے، وہ کون ہے جو اس کو چلانے والا ہے، اس کی تدبیر کرنے والا ہے، اس پورے نظام کو قائم رکھنے والا، اور اس میں مسلسل مطلب اس کو مسلسل قائم رکھنے والا، مسلسل اس کو چلانے والا کون ہے؟ یہ ان سے کہا گیا کہ ذرا ان مشرکوں سے پوچھئے، کافروں سے پوچھئے کہ یہ کون ہے. پھر پس عنقریب فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، عنقریب وہ کہیں گے کہ اللہ.
अनकरीब वो कहेंगे कि अल्लाह, वो ये ऐसी बातें हैं जिनको तो मुमकिन नहीं, कि किसी सूरत भी मुमकिन नहीं कि अल्लाह के अलावा किसी और चीज की तरफ, किसी और हस्ती की तरफ मंसूब किया जाए। और यहाँ पर इस आयत के हिस्से से इशारा मिलता है कि वो इस चीज को मानते थे, उनको इस चीज का पूरा पूरा इदराक था कि ये सारी चीजें जो माफूकल फितरत हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के बस की बात है, तो वो तो अल्लाह ही की तरफ से हैं। उनके शरीक जो है वो तो कहते हैं कि वो तो मतलब वो हाजात को सुनते हैं और अल्लाह के यहाँ सिफारिश करने वाले हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो अल्लाह की तरफ से चल रही हैं जिसको वो मानते हैं। और यहाँ पर भी इसकी तरफ इशारा है कि बस वो अनकरीब कहेंगे कि अल्लाह ही है जो सारी तदबीर करता है। फकुल अफला तत्तकून, तो कहो कि फिर क्या नहीं तुम डरते, तो क्या नहीं तुम सब डरते, तो क्या अब भी तुम नहीं डरते। अब ये सारा कुछ अगर अल्लाह का निज़ाम चला रहा है, अल्लाह निज़ाम चला रहा है, और तुम मान भी रहे हो कि हाँ ये सारे निज़ाम अल्लाह ही की तरफ से हैं, तो फिर भी तुम नहीं डरते, फिर भी तुम अल्लाह के बात, अल्लाह का कलाम जो तुम्हारे सामने आ रहा है, फिर भी तुम उसको झुटलाए जा रहे हो और बेखौफ हुए फिर रहे हो। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, बस यही है अल्लाह तुम्हारा रब, यही अल्लाह है तुम्हारा रब, ये तुम्हारा पालने वाला। ये पालने वाला हर लिहाज से, हर तरह की ज़रूरत को, हर तरह की हाजत को, हर तरह की जो हमारी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने वाला रब जो है, ये यही अल्लाह है। अल हक, जो कि सच्चा है, जो जो हक है, जो कि सच्चा है। फमाज़ा बादल हक की, तो फिर क्या है हक के बाद, इल्ला इल्ला ज़लाल, सिवाय गुमराही के। अगर तुम ये एग्री करते हो कि ये सारा कुछ अल्लाह की तरफ से, तो ये अल्लाह की तरफ से है, यही अल्लाह है जो कि हक है और सच है। अगर इस हक और सच को पहचान कर भी तुम उसको कबूल नहीं करते, तो फिर इस हक के अलावा जो भी तुम कबूल करते हो, जिस पर भी तुम चलते हो, वो तो सब का सब गुमराही है। यानी अल्लाह की तरफ से जो अहकाम आए, अल्लाह की आयात जो आई, वही हक और सच है। अल्लाह की मार्फत ही हकीकत, सही हकीकत है और सही सच है। अगर कोई उसको जानते बूझते हुए उसको पसे पुष्ट डालता है, तो उसके सिवा तो उसके पास गुमराही के अलावा और कुछ भी नहीं। फ़अन्ना तुसरफ़ून, तो फिर कहाँ तुम फेरे जाते हो, कहाँ तुम अपने आप को फेरे जाते हो, कहाँ तुम अल्लाह की बातों को छोड़कर, अल्लाह की आयात और हदायत और उसकी रहनुमाई को छोड़कर गुमराह रस्तों पर भटकते फिरते जा रहे हो। कज़ालिका हक्कत कलिमतु, इसी तरह से सच साबित होगी बात, रब्बी का, तेरे रब की, इसी तरह से तेरे रब की बात सच साबित होगी, अलल्लज़ीना फसकू, उन लोगों पर जिन सब ने नाफरमानी की। इसी तरह से तेरे रब की बात सच हो गई उन उन लोगों पर जिन सब ने नाफरमानी की। अन्नहुम, के बेशक वो, ला युमिनून, नहीं वो सब ईमान लाएंगे। अल्लाह ताला ने इससे पहले भी बहुत सारी आयत में कहा कि अल्लाह ताला ने हक और बातिल जो है वो सारा कुछ वादे कर दिया, और हक को कबूल करने वाले जो हैं वो कबूल करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो जो उसको हक और सच सारा कुछ वादे हो जाने के बावजूद उसके ऊपर ईमान नहीं लाते, तो वो और गमराही में पड़ते रहते हैं। उनके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि ये ऐसे लोग हैं कि वो कभी ईमान नहीं लाएंगे, और चाहे आप उनसे उनको डराएं या ना डराएं। पहले हमने आयत पढ़ी है, सूरह बकरा में भी शुरू में ये आयत आई थी कि चाहे आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाने वाले। तो वही बात यहाँ पर है कि अल्लाह ताला की ये बात भी सच हो गई कि सारा कुछ सामने वादे कर जाने के बावजूद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह की ये बात भी सच साबित होगी, अल्लाह की एक और बात भी यहाँ पर सच साबित हो गई। कुल, कह दीजिए, हल मिन शुरकाइकुम, क्या तुम्हारे शरीकों में से, मन यबदउ, कोई है जो पैदा करता हो, पहली बार पैदा करता हो। कह दीजिए, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो पहली बार पैदा करता हो। यबदउ हमने पहले जिक्र किया था, इब्दा, इब्दा यानी अदम से मारद वजूद में आना, पहले से कोई कोई चीज मौजूद नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसका पैदा हो जाना, यानी कि मादा पहले मौजूद ही नहीं, कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से वो तख्लीक होगी, अदम से मारज वजूद में आ गए। तो कह दीजिए कि क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है। यहाँ पर शुरकाइकुम आया है, शरीक, शरीक
وہ ساری ہستیاں جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے، جن کے سامنے اللہ کے علاوہ اپنی حاجات رکھتے تھے، یہ ان کے بارے میں ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں۔ تو جو سارے کے سارے شریک جو ہیں، کوئی ہے ان میں سے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو الخلق، کسی مخلوق کو یا کسی چیز کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بناتا ہو اسے، یعنی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہو اور دوبارہ بناتا ہو اسے۔ جیسے کہ یہ زمین کائنات جو ہے، اللہ ہم نے ذکر کیا پہلے کہ پہلے عدم سے مرز وجود ملانے والا اللہ ہی ہے، ٹھیک ہے، ابداع جسے ہے، اور اس کے بعد پھر تخلیق، یعنی اس ابداع سے جو پہلا مادہ بن گیا، اس مادے سے پھر مختلف چیزیں پیدا کرنا، اور مختلف شکلوں کی چیزیں، مختلف خصوصیات رکھنے والی چیزیں پیدا کرنا، اور پھر یہ جو نظام زندگی ہم نے اوپر پڑھا کہ وہ پیدا ہوتی ہیں دوبارہ سے، وہ مٹی میں سے ہی پیدا ہو رہی ہیں اور مٹی میں ہی ملتی جا رہی ہیں، یعنی زندگی اور موت کا تسلسل جب وہ چلتا جا رہا ہے، تو وہ کون ہے جو مطلب یہ دوبارہ بناتا ہو؟ یعنی ایک تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا، انسان کا جو ہے جو قیامت کے دن اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے، ایک وہ بھی اشارہ مل سکتا ہے، یا دوسرا اسی زمین سے زندہ چیزوں سے مردہ اور مردہ سے زندہ نکلنا، جیسا پہلے ذکر ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہو اور دوبارہ یا بار بار بناتا ہو، پیدا کرتا ہو؟ قل اللہ، اب ان کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یقیناً ان کے پاس اس کا کوئی بات نہیں، تو اب قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، یبدأ، جو کہ پہلی بار پیدا کرتا ہے، الخلق، مخلوق کو، جو پہلی بار تخلیق کرتا ہے یا پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر وہ وہی دوبارہ بناتا ہے اسے۔ تو کہہ دیجئے، اب ان کے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں، ان کے پاس تو اس کا کوئی ایکسپلینیشن نہیں، تو آپ ان کو کہہ دیجئے، آپ ان کے اوپر مزید واضح کر دیجئے، یا ان کے اوپر دوبارہ دوہرا دیجئے، ان کی یاد دہانی کرا دیجئے کہ صرف اللہ ہی ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی اس کو بناتا ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو کہاں تم بہکائے جاتے ہو، کہاں تم بہہ کے پھرتے ہو، کہاں تم ادھر ادھر بھٹکتے پھر رہے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف، جو سب کچھ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اس کی طرف کیوں نہیں پلٹتے؟ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ، کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے من یہدی، کوئی ہے جو ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے، کوئی اور ہستی ایسی ہے جو ہدایت دیتی ہو الی الحق، کی حق کی طرف؟ کسی کے پاس کوئی ایسی ہدایت ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس ایسی کوئی ہدایت ہے، کسی شریک کے پاس جو تمہیں دیتا ہو؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے، یہدی للحق، ہدایت دیتا ہے حق کی، کہہ دیجئے کہ صرف اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ ہستیاں جو ہیں یہ تو خود محتاج ہیں کہ ان کو ہدایت دی جائے، وہ ہستیاں جو پہلے گزر چکی تھیں، اب جو بھی ان کی حیثیت ہے، تو اللہ کی ہدایت کے علاوہ تو کوئی ان کو ہدایت پہنچانے والا نہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے جو حق کی ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی، تو بلا کون، بلا جو ہدایت دیتا ہو، افمن یہدی، تو بلا کیا جو ہدایت دیتا ہو، الی الحق، کی حق کی طرف، حق کو، وہ زیادہ حقدار ہے ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے۔ یہاں پر کمپیریزن ہے، تو اگر اللہ ہی ہے جو حق دیتا ہے، حق کی ہدایت دیتا ہے، تو پھر بلا یہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا کون بلا جو حق کی طرف پیروی کرنے والا، حق کی طرف ہدایت دینے والا جو ہے، وہ زیادہ حقدار ہے پیروی کرنے کا، یا جو امن، یا جو لا یہدی، نہیں وہ ہدایت پاتا، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو ہدایت دی جائے۔ یعنی کیا اللہ جو ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، یا اس کی باتیں مانی جائیں، یا وہ کوئی دوسری ہستیاں جو خود مطلب طالب حق رہتی ہیں، یا خود یہ اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کو راستہ دکھایا جائے، وہ خود بھٹکی ہوئی ہیں اور ان کو خود راستہ تلاش کرنے کے لیے دوسرے کی ضرورت ہے، تو کیا اللہ ان کے مقابلے میں زیادہ حقدار نہیں ہے؟ فما لکم، تو کیا ہے تم کو، کیف تحکمون،
कैसे तुम फैसले करते फिरते हो, किस तरह से तुमने अपनी जिंदगी के फैसले किए हुए हैं कि ऐसे बुजुर्गों और ऐसी हस्तियों के पीछे लगे हुए जिनको तो खुद अपना रास्ता मुतय्यन करना नहीं आता, जो तो अपनी हदायत के लिए अल्लाह की मतलब मोहताज हैं। तो क्यों क्यों उनके पीछे तुम अपने फैसले जो है वो किए फिरते हो, जबकि अल्लाह ताला ही ज्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, क्योंकि वही हक है और वही सच की तरफ हदायत देने वाला है। हुमा यत्तबी, और नहीं पैरवी करते अक्सर हम उनमें से अक्सर इल्ला जन्ना, मगर गुमान की। और उनमें से अक्सर पैरवी नहीं करते मगर गुमान की, यानी उनमें से अक्सर तो गुमान यानी खाम ख्याली की पैरवी करते हैं। बे बेअसल और बेबुनियाद बातें जो हैं, घड़ी गड़ाई बातें जो हैं, उन्हीं के ऊपर उन्होंने अपनी उम्मीदें लगाई हुई हैं। वो जो पिछली अपने आबाओ अजदाद से सुनते आ रहे हैं, या पिछले कौमों की उनके पास घड़ी गड़ाई स्टोरियां जो हैं वो सुनते आ रहे हैं, या अकीदे जो उन्होंने गढ़े हुए हैं, वो बस गुमान ही हैं। तो वो सब गुमान की पैरवी करते आ रहे हैं, खाम ख्याली की पैरवी करते आ रहे हैं। उनके पास कोई उसकी असल, कोई उसकी बुनियाद और हकीकत नहीं, कोई ठबूस ठोस सबूत, कोई ठोस शरीयत, कोई ठोस शवाहिद नहीं है उनके पास। इन जन्ना, बिलाशुबा बेशक गुमान जो है, ला युगनी नहीं फायदा देता, मिनल हक, हक के मुकाबले में, हक के मुकाबले में गुमान, बेयकीनी बातें, बेखाम ख्याली की बातें जो हैं, हक के मुकाबले में यकीनन वो कोई फायदा नहीं देती। जहां पर हक सामने है तो हक का तो फायदा यकीनन मिलेगा, सवाब की शक्ल में, अल्लाह ताला की रहमत की शक्ल में, अल्लाह ताला की मगफरत की शक्ल में, क़यामत के दिन सुरखरू होने की शक्ल में। लेकिन जिसने हक को छोड़कर बेबुनियाद बातों की तरफ ध्यान दिया, तो यकीनन उनके लिए कोई फायदा नहीं रहेगा। कि हक के मुकाबले में गुमान तो कुछ फायदा नहीं देता, शैअन कुछ भी। इन अल्लाह बेशक अल्लाह अलीम बिमा यफअलून, खूब जानने वाला है उसको जो वो सब कर रहे हैं। ऐसे लोग जो भी उनका अमल है, जो भी वो करते हैं, अल्लाह ताला उनको खूब अच्छी तरह से जानते हैं। वमा कान हाज़ल कुरान, और नहीं है ये कुरान हरगिज ऐसा, अन युफ्तरा कि वो घड़ दिया जाए, नहीं है ये कुरान कि उसको घड़ दिया जाए, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा। ये कुरान एक ऐसा मौजज़ा है, उसके अल्फाज, उसके आयात और उसमें जो मालूमात हैं, वो ऐसी मालूमात हैं, या एक ऐसा मौजज़ा है, ऐसी तहरीर है, या एक ऐसा कलाम है जो अल्लाह के अलावा किसी के लिए मुमकिन नहीं कि वो उसको तहरीर करे, उसको बयान करे, या उसको यहाँ पर जिस तरह घड़ लिया जाए कि अल्लाह के अलावा कोई और उसको पेश करे, या अल्लाह के अलावा कोई और घड़ सके ऐसी ऐसी ऐसे कलाम को। और नहीं है ये कुरान हरगिज ऐसा कि वो घड़ लिया जाए अल्लाह के सिवा, वलाकिन तस्दीक, और लेकिन ये तस्दीक करता है अल्लाह जी उसकी जो बैन यदैहि, जो उससे पहले है। ये कुरान एक ऐसा मौजज़ा है जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं कि वो उसको पेश करे, उसके आयात को पेश करे। उसके उसके यहाँ पर दो पहलू यहाँ पर जिक्र किए उसको साबित करने के लिए। एक तो यह है कि वलाकिन तस्दीक अल्लाज़ी बैन यदैहि, कि ये तस्दीक करती है उसकी जो उससे पहले हैं, उससे पहले है यानी उससे पहले जो किताबें हैं उनकी वो तस्दीक करती है। और उससे पहले जो किताबें हाथों में जो पहले मौजूद थी, तौरात, ज़बूर और इंजील, कुरान के अलावा जो पहली किताबें जिनका जिक्र भी आया कुरान मजीद में, तौरात, ज़बूर और इंजील, ये तीनों किताबें जो तुम्हारे हाथों में हैं, ये तो उनकी भी तस्दीक करती है कि हाँ वो भी अल्लाह ही की तरफ से वो आयात, या उनमें वो जो बातें जो अल्लाह की तरफ से नाजल हुई, जिसमें कोई बाद में तखरीफ नहीं की गई, जिसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया, जो खालिस अल्लाह की तरफ से है, वो तो उनकी, ये कुरान तो उनकी भी तस्दीक करने वाला है। और दूसरा व तफसीला, और तफसील है अल किताब, इस किताब में, और इस किताब में तफसील है, ला रैब, कोई शक नहीं फी ही, इसमें, और इस किताब में तफसील है और कोई शक नहीं इसमें, मिन रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहान वालों के रब की तरफ से, तुम जो तमाम जहानों के रब की तरफ से है।
ایک تو پہلے ذکر ہوا کہ وہ تصدیق کرتے ہیں اس سے پچھلی کتابیں جو ہیں ان کی، اور دوسرا ہے کہ اس میں تفصیل ہے، اس کتاب میں تفصیل ہے، ایسی تفاصیل ہیں اس کتاب میں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اس کو پیش کر سکے۔ اس کتاب میں کون کون سی تفاصیل ہیں ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم تھوڑے سے وقت میں احاطہ کریں۔ اس میں پچھلی جو قوموں کے سٹوریز ہیں وہ بڑے تفصیل سے ذکر ہیں، اس میں آئندہ آنے والے حالات جو ہیں ان کا بڑے تفصیل سے ذکر ہے، اس میں آئندہ قیامت جو ہے وہ قیامت کے بارے میں اس کا ہے، قیامت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہے۔ اس میں غیب کا علم جو ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جتنا مناسب رکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور یہاں پر ہمیں قرآن میں بھی بہت ساری ایسی باتیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس کا پہلے سے ہمیں بتا دیا کہ جنت اور دوزخ اور قیامت کی گھڑیاں اور یہ وہ کس طرح سے بپا ہوگا، ہماری نظروں کے سامنے نہیں، ہمارے لیے غیب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا جو کہ یقیناً ایک حقیقت ہے۔ اور پھر ایک بہت ہی خوبصورتی اس قرآن کی، جو قرآن کو عربی کو یا قرآن کو اس کے گرامر کی روح کے مطابق سمجھتے ہیں، میرے پاس تو اس کا اتنا وسیع علم نہیں ہے، تو وہ اس بات کو اکثر بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے مستقبل کے معاملات جو ہیں، جو اس میں قیامت کے بہت سارے معاملات جو ہیں اس میں اس کو ماضی کے صیغے سے ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ماضی کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئندہ آنے والا وقت جس کا یہاں پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسی طرح سے ایک اٹل حقیقت ہے، جس طرح سے ہمارے ماضی میں کوئی گزری ہوئی چیز، کوئی گزرا ہوا واقعہ یا کوئی گزرا ہوا لمحہ جس کو ہم نے دیکھ لیا، جس کو ہم نے سن لیا، جو واقعہ ہو چکا اور جو ایک ایسی حقیقت ہے جو کبھی مٹ نہیں سکتا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایسی حقائق جو ہے وہ ذکر کیے جن کو، جو اٹل حقیقت ہیں، جن کا انکار کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں یقیناً وہ اپنی آنکھوں سے یہ سارا کچھ دیکھ لیں گے۔ اس کے علاوہ پھر اس کتاب میں سائنٹیفک فیکٹس ہیں، سائنٹیفک فینومینا، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفکلی انفولڈ ہو چکی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ابھی سائنس جو ہے وہ تحقیقات کر رہی ہے اور ابھی تک ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کبھی وہ اس نتیجے پر پہنچے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا، کائنات کیسے بنائی، انسان کی تخلیق کیسے ہوئی، اس کی ترویج، اور پھر آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں، اور قیامت جس کا ابھی ذکر ہوا اس کے بارے میں جو ذکر ہوا، سائنٹیفکلی بھی بہت سارے ایسے پہلو ہیں کہ سائنسدان جو ہیں وہ بھی اس چیز کو آلموسٹ ایگری کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ دنیا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ایٹ لیسٹ اس لیول تک تو، اس بات تک تو ایگری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زمین جو ہے ایک دن لپیٹ دیا جائے گا، یہ سارا نظام ایک دن لپیٹ دیا جائے گا اور چٹیل نظام بن جائے گی زمین، اور سائنسدان جو ہے وہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ایسی ایسی تفاصیل بیان کی ہے جو ہر علم رکھنے والا، ہر لیول کا بندہ، چاہے اس کے پاس تھوڑا سا علم ہے چاہے اس کے پاس زیادہ علم ہے، اگر وہ تھوڑی سی حقیقت کی طرف جستجو کرے تو وہ بہت ساری باتوں کو اپنے سامنے ایسا کھلی حقیقت کے طور پر پائے گا کہ اس کے اپنی آنکھوں پر یا اس کے اپنی کانوں پر اعتبار کرنا، یقین کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی کتاب جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو پیش کر سکے، یا اللہ کی طرف سے اللہ کے علاوہ کوئی اور اس کو بیان کر سکے، یہ تو تصدیق کرتے ہیں پچھلی کتابوں میں، اور اس میں تو بہت ساری تفاصیل ہیں، اور ایسی تفاصیل لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ایسی تفاصیل ہیں جس میں کوئی شک نہیں۔ اور ریب جو ہے، شک بھی عربی کا لفظ ہے اور ریب بھی عربی کا لفظ ہے۔ شک جو ہے تھوڑا سا جو مجھے اندازہ ہے اس چیز کا کہ شک جو ہے وہ ایک اوور دی پیریڈ آف ٹائم ہے، کسی کے اوپر کسی بات پر کوئی شک ہے، اس کے اوپر کوئی تحقیق کی، اس کے اوپر کوئی جستجو کیا، تو پھر جا کے ہمیں کلیئر ہوا کہ ہاں یہ بات ایسا نہیں، ایسے تھی، یا اس کی حقیقت کیا ہے، کچھ شک ہوا، اس کے اوپر تھوڑا سا وقت لگا کہ وہ شک جو ہے وہ یقین میں بدلے، اس شک کی حقیقت کیا ہے وہ سامنے آئے۔ لیکن ریب جو ہے وہ ایک شک کی ایک ایسی قسم ہے کہ جیسے ہی لمحے وہ آپ کے سامنے آیا اسی لمحے وہ یقین میں بدل گیا، اتنا خفیف سا شک، اتنا خفیف شک کہ اس کے شک ہونے پر بھی شک ہو جائے۔ تو ریب جو ہے وہ ایسا شک ہے جو بہت ہی خفیف ہے، بہت ہی ہلکا ہے، جو بالکل نہ ہونے کے برابر شک ہے، وہ ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر شک بھی اس میں نہیں ہے۔
मिर रब्बिल आलमीन, और इसमें भी कोई शक नहीं कि ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है। ये कुरान जो है ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है, और यकीनन जो तमाम जहानों का रब है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया और तख्लीक किया, उसके निज़ाम को कायम रखने वाला, उसमें मुसलसल एक के बाद दूसरा निज़ाम जो है वो चलता जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी रब्बिल आलमीन की तरफ से है। उसके अलावा किसी और के लिए मुमकिन नहीं कि वो इस निज़ाम के एक छोटे से हिस्से को भी किसी एक छोटे से लम्हे के लिए भी वो कायम कर सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमने जो सुना या समझने की कोशिश की, अगर हमारे कहने में, सुनने में, समझने में कोई गलती हो गई तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और इसका सही नतीजा और सही जो समझ बूझ है वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये अगर किसी को कोई पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो। अल्लाह ताला हम सब के मसाइल जो हैं वो हल फरमाए। जितने ज़ाहरी और बातनी हमारी हाजात हैं, अल्लाह ताला ज़रूर उनको पूरी फरमाए। रमज़ान मुबारक की बरक़ात हमें नसीब फरमाए। इसमें हमारी बख्शिश और मग़फ़िरत, जो हमारी टूटी फूटी इबादत जो हम कोशिश करते हैं, नाक़िस सी हम कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह ताला हमारी नीयतों को खूब अच्छी तरह से जानने वाला है। अल्लाह ताला हमारी नीयतों के मुताबिक और अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से हमारी कोशिशें जो हैं वो तो ज़ाहरी तौर पर हम जो भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ज़ल के बगैर कुछ भी फ़ायदा नहीं देने वाली चीज़ें। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारी कोशिशों को कबूल व मंजूर फरमाकर अपने ख़ास फ़ज़ल व करम से उसके बहुत बड़े अजर और बहुत ही वसी हमें फ़ायदे जो हैं वो हमें अता फरमाए, इस दुनिया के भी और आखिरत के भी। और रमज़ान के जितने बरक़ात हैं वो अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। हमारे वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ करें। हमारे वालिदैन, जितने वालिदैन हैं इस दुनिया में हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत से भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। और जो इस दुनिया से गुज़र चुके हैं हमारे वालिदैन, बुज़ुर्ग, बहन भाई, रिश्तेदार, बाकी मोमिनीन, अल्लाह ताला उन ख़ास रहमत के साथ फ़ज़ल व करम फ़रमाए उनके साथ, और उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।